نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ المائدہ ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اہل کتاب کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ اے اہل کتاب، ضرور بھیجا تم میں ہم نے اپنا رسول جو بیان کرتا ہے تم کو رسولوں کی باتیں یا رسولوں کے ساتھ جو طریقہ کار ہے، رسولوں کے طریقہ کار اور تم نے کہا ان تقولوا، یہ کہ تم نے کہا ما جاءنا من بشیر، نہیں آیا ہمارے پاس، بلکہ ان تقولوا تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بھی ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، ایسا نہ کہہ سکو۔ بس جب آیا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا تمہارے پاس، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر شے کے قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں صرف اور صرف انبیاء کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب فرما کر بنی اسرائیل سے خطاب فرما کر کہا کہ تم میں
ہمارا رسول، ہمارے رسول انبیاء آئے، ہم نے بھیجے، جو تم کو خوشخبریاں بھی سناتے تھے، تمہیں ڈر بھی سناتے تھے، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں، یہ نہ کہہ سکو۔ یہاں اس جگہ پہ بھی رسولوں کا ذکر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو میں کہنا کا مقصد یہ ہے کہ پہلے کا واقعہ، بنی اسرائیل میں جو رسول آئے ان کے آقا علیہ السلام سے پہلے کا ذکر ہے، پہلے کا۔ اب ایک آیا مقدسہ اور بھی آگے ہے، اس میں بنی اسرائیل کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ نہیں ہے مسیح ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم، الا رسول، مگر وہ اللہ کا رسول ہے۔ انہوں نے اللہ کا بیٹا، اللہ کا خاص رشتہ دار، اور اسے اللہ بھی کہا۔ پچھلی آیات مقدس جو گزر گئی ہیں، زیادہ تفصیل کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے تاکہ پھر بات لمبی نہ ہو جائے۔ من قد خلت من قبلہ الرسل، ضرور گزر گئی ایک جماعت اس سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے رسولوں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ ہمارے آقا تشریف لائے ہیں نا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی شرک کی وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی ایک جماعت رسولوں کی گزر گئی، اور ان کے ساتھ بھی وہ ایسا سلوک کرتے، کسی کو خدا بنا بیٹھتے، کچھ کسی کو کچھ کہہ بیٹھتے، کسی کو کچھ۔ اور یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں، کیونکہ 2-3 آیات پیچھے چل جائیں نا، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کہنا شروع کر دیا۔ کلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، جب ہمارا رسول ان کے پاس آیا اور وہ باتیں کرتا تھا ان کی خواہشات کے خلاف، تو ایک جماعت نے موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہاں عیسیٰ روح اللہ کا ذکر ہے، ایک جماعت نے ان کو جھٹلایا، اور دوسری جو کوئی بھی رسول آیا، کوئی بھی آیا، اور دوسری جماعت نے ان کو قتل کر ڈالا، اور عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو اللہ ہے، عیسیٰ اللہ ہے۔ اور کچھ نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ضرور کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک 3 خدا ہیں، 3 خدا بنا لیے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق مگر اکیلا اللہ کی ذات، بس الہ واحد۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے ایسا کیا کہ ان کو بھی اور ان کی ماں کو بھی
اللہ بنا لیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ضرور کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہے۔ ان اللہ هو المسیح، بے شک اللہ ہی ہے، وہی عیسیٰ بن مریم ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہا ہے کہ محبوب، یہ ایسی قوم، بگڑی ہوئی قوم بنی اسرائیل کی یہودی اور عیسائی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا رسول بنایا تو انہوں نے اللہ بنا دیا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، بہت سے رسول، بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی وہ گزرے ہیں۔ اور وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، اور ان کی ماں سچی عورت تھی۔ کانا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، کانا۔ دوسرا صیغہ فعل ماضی معروف کا، تثنیہ مذکر غائب کا، دونوں کھاتے تھے وہ کھانا۔ کانا یاکلان الطعام، یعنی حضرت مائی مریم بھی کھانا کھاتی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کھانا کھانے سے پاک ہے۔ انظر کیف کان نبین لہم الآیات، دیکھو محبوب کس طرح ہم نے بیان کیا ان کو اپنے دلائل کے ساتھ، کس طرح میں ہم نے ان کو بیان کیا کہ اللہ کے بندو، تم میرے بندے ہو، تم میری عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں، اس کی ماں بھی اللہ نہیں، بلکہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، بندے ہیں اللہ کے، اور تم نے انہیں الہ بنا ڈالا۔ لہم الآیات ثم انظر انا توفکون، پھر محبوب دیکھ یہ کس طرح اپنے پاؤں پہ الٹ ہو جاتی ہیں، یعنی نافرمانی کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ کہہ دو محبوب، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کی جو تمہارا مالک و مختار نہیں، نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتا ہے نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی اللہ ہے جو سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب بات کافی حد تک آپ پر واضح ہو گئی کہ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ایسا کیا گیا، اور رسول جو ہیں وہ سارے کے سارے، اکثر مقصد سمجھانے کا تو ہے کہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں ہوا اور نہ ہی قیامت تک ہونا ہے۔ یہ مخمسے میں اور جھگڑے میں ڈال کر ایسے ٹائم ہی ضائع کرتے ہیں۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیا مقدسہ نمبر 75 ہے، جس میں قد خلت من قبلہ الرسل لفظ آیا ہے کہ ضرور گزر گئی ایک جماعت اس سے پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور پھر آخر میں نبی علیہ السلام تشریف لے۔ اسی طرح ایک بلبلی یہ ڈالتی ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت نے جب وہ آئے تو ان کو کہا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ بولتی ہیں، سارے جو ہے نا گدھے کے بچے، الو کے پٹھے۔
یہ اس لیے کہتی ہیں جو خاتمہ کا قرآن پاک میں لفظ ہے نا، اس کی حیثیت کو کم کیا جائے. حالانکہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی جو تورات آج بھی موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل آج بھی موجود ہے، چاہے وہ کسی پٹی بدری جیسی بھی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور آج بھی موجود ہے، جیسے بدری مرضی ہے، لوگوں نے انہوں بدل دیا، مسخ کر دیا، جو بھی ہے، جسے عام الفاظ میں بائبل مقدس کہا جاتا ہے. ان میں بھی یہ الفاظ نہیں ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آخری نبی ہے. نہ یہ لفظ ہی کوئی نہیں. نہ ہی کسی موسیٰ علیہ السلام کے بیان سے اور آپ کے فرمان سے یہ ثابت ہے کہ کبھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا یا کہا ہوا ہو یا وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. یہ نہیں کہا. بلکہ ہر رسول نے اپنے سے بعد میں آنے والے کی خوشخبری سنائی کہ میرے بعد فلاں آئے گا. اور تمام انبیاء نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ضرور دی کہ سب سے آخر میں وہ محمد عربی آئیں گے. وہ قرآن پاک کی آیت شاہد ہے جس کو احمدی صاحب پڑھتا تھا ایز اے استہزاء، پھر بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا تو وہ اپنی شان میں پڑھنے لگا. تیسرے پارے کی آیت مقدس صاحب اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معہم مصدق لما معکم لتؤمنون به ولا تنصرون مصدق لما معکم لتؤمنون به ولا تنصرون. کہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے رسولو، اے میرے انبیاء، کہ میں تمہیں انعامات سے نواز کر دنیا میں بھیجوں. میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ جب تم اپنی تبلیغ کر رہے ہو، اپنا شریعت پر لوگوں سے عمل کروا رہے ہو، تو تمہارے پاس میرا ایک رسول آ جائے، اور رسول وہ ایسا ہوگا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہوگا وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا. اللہ نے نشانی بھی بتا دی، تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے. لا تؤمنون به ولا تنصرون، اور اس کی مدد کرنی ہے. پہلے کئی دن تک تو احمدی صاحب اس آیات کا مذاق اڑاتا رہا، بعد میں خود کہنے لگا کہ یہ میری خوشخبری، نعوذ باللہ من ذالک، گدھے کے بچے کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا. کہنے لگا یہ اب میں رسول تمہارے پاس آ گیا ہوں، یہ اللہ نے میرے لیے بتائی. جس طرح غلام احمد قادیانی کہتا تھا کہ یہ آیات مقدسہ، یہ قرآن پاک میری خوشخبری سناتا ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء، یہ میرے حق میں ہوئی ہے، مجھ پہ وہی نازل ہوئی ہے، یہ مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے. یعنی ایسے جیل اچاڈ نبی ہوئے، پہلے اس کی مخالفت کرتے ہیں، بعد میں اس کو اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں. ایسے جیل اجاڈ، پرلے درجے کے اجاڈ.
اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے آیا مقدسہ جو اتاری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اب وہ تو مر گئے، غلام محمد قادیانی بھی مر گیا، اور احمدی صاحب بھی تل ملا رہا ہے کہ اس خاتم کا ہم ترجمہ ہی بدل دیں، خاتم کا ترجمہ ہی بدل دیں، اور ان سب کو عجیب اپنا ہتھ کنڈے سکھائے ہیں۔ وہ عجیب ہتھ کنڈے کیا، یہ ہتھ کنڈے سکھائے ہیں کہ خاتم کا معنی ہی جو تم لیتے ہو نا مسلمانوں وہ نہیں ہے، اور کافروں بھائی تم کون سا لیتے ہو؟ کافروں سے پوچھ رہے تھے نا، یہ احمدی جتنے یہ کافر ہیں اپنے آپ کو احمدی مسلمان، جتنا مرضی کہو مسلمان تو ہم ہی ہیں نا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کہا ہے سماکم المسلمین، جو محمد عربی کو مانتا ہے نا، آخری نبی مانتا ہے، وہی محمد عربی کا غلام جو ہے وہی مسلمان ہے۔ بالکل پکی گل، قرآن پاک میں اللہ نے یہ ہمارا نام رکھا ہے، احمدیوں کا نام مسلمان نہیں رکھا، مرزائیوں کا نام مسلمان نہیں رکھا۔ جو محمد عربی کو خالصتاً مانتا ہوگا اور حتمی طور پہ مانتا ہوگا وہی جو ہے وہی مسلمان ہے۔ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اب عام پتہ کیا سوال کرتے ہیں، جی ہمیں آپ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا؟ تو ہم تو چیخ کے چلا کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ بالکل ہمارا اسی پر ایمان ہے۔ غیر مشروط طور پر کسی شرط کے بغیر، کسی امکان کے بغیر، کسی شک کے بغیر نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ بالکل جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ بالکل اللہ نے خود فرما دیا نا، خاتم النبیین لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان فرمایا، اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے، مجھے یہ بڑی حیرانگی آتی ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے ترجمہ فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس ترجمے پہ شک ہے؟ جو شک کرتا ہے وہ واقعی کافر ہے۔ ہاں، جو اس ترجمے میں شک و شبہ کی
کوئی نئی راہ نکالتا ہے وہ کافر ہے۔ بغیر کسی شک و شبہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں قرآن پاک سے مختلف جگہ سے رسولوں کی آمد کا بھی ذکر کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر بھی کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی فرمایا ہے، جہاں کہیں بھی، پورا قرآن پاک کنگھال لو، یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب جو آپ سے پہلے رسول ہیں، اور ہمیں بھی حکم ہوا کہ جو آپ سے پہلے رسول ہیں ان پر ایمان رکھنا ہے، بعد والوں پر نہیں۔ آپ سے پہلے جتنے رسول ہوئے وہی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ کے بعد جتنے دیوس قسم کے، بے غیرت قسم کے، حرام زادے قسم کے، لا یعنی لا یاکل، بے وقوف، جاہل، اب لفظ صحیح آیا ہے، جاہل، جن کو قرآن پاک اوپر سے دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا، جن کو قرآن پاک اوپر سے دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ بھی نبی بنے ہوئے۔ اس کی مثال میں اکثر دے رہا ہوں، جیسے احمد عیسیٰ، اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، پھر اسے یہ نہیں پتا کہ اگلا لفظ جو ہے وہ فعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، پڑھ اور کسوں کا پڑھ بھی لے، تو پھر جو نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ آگے پیچھے لکھا تھا، پھر وہ اپنے الفاظ میں جو ہے نا ترجمہ اس کو اپنا کرتا ہے، فعل کو مفعول بنا دیا، مفعول کو فعل بنا دیا، بالکل۔ اس کی کئی مثالیں میں دے چکا ہوں، میرے بقیہ لیکچر جو ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں ان میں آپ بار بار سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اب میں وہ سنتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد محمد مبشر رضا قادری سید صاحب، شاہ صاحب، ان کا میں اکثر مناظرہ سنتا رہتا ہوں۔ بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور اضافہ فرمائے۔ ان کے پاس آئے مناظرہ کرنے والے، پر ان کے مربی ہوں گے، کہنے لگے جی آپ بتائیں کہ جی غیر مشروط طور پر نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو شاہ صاحب کو تو چاہیے تو یہی تھا، کہہ دیتے ہاں کسی شرط کا، ہمیں شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے نہیں لگائی، غیر مشروط طور پر نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، بغیر شک کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، بغیر تحقیق کے، ہماری تحقیق کے بغیر، اللہ نے تحقیق فرما دیا نا، ہم تحقیق کریں نہ کریں، بغیر تحقیق کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ ہماری تحقیق کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تحقیق اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ نے فرما دیا خاتم النبیین، لا نبی، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، قرآن پاک کا ترجمہ آقا علیہ السلام نے بتا دیا، تاکہ آنے والے میرے جیسے بے وقوف پاگل لوگ، کیوں میں بھی اپنے آپ کو اس لیے پاگل کہہ رہا ہوں کہ اصل حیثیت تو میں نہیں نہ جانتا، لیکن یہ تو میں جانتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا خاتم النبیین تو بغیر شک شبہ کے ہے، اور ایتے نسِ قطعی ہے، یہ ان کو یہ نہیں پتا، آج تک آمدیوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ نسِ قطعی کہتے کسے ہیں، آج تک یہ نہیں پتا، اور احمد عیسیٰ کو بھی نہیں پتا۔ وہ کہتا ہے آیا جو ہے، آیا یہ قرآن پاک کا ایک حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ ہے، ایک آیا بیان کرنے سے قرآن پاک کا مضمون واضح تو نہیں ہوگا، تو کئی ایسی آیات ہیں ایک پڑھنے سے مکمل مضمون اپنا اجاگر سامنے آ جاتا ہے۔ یہی آیتیں لے لو، یہی آیا مقدسہ لے لو، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ آیا مقدسہ جو ہے اسی کو لے لو، اچھی طرح لے لو۔
یہ آیت مقدسہ مکمل مضمون دیتی ہے، مکمل مفہوم بڑا بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے اس کا اپنی حدیث پاک میں ارشاد بھی فرما دیا اور مکمل ترجمہ بھی بتا دیا۔ آپ کوئی اس بات کو ذہن میں نہ رکھے، یہ اس کے عقل کا فطور ہے، اس کی جہالت کا ظہور ہے۔ عقل کا فطور اور جہالت کا ظہور جب ہو جائے، اس کے سامنے پورا قرآن پاک ہی پڑھ دو، نہ اس کی عقل کا فطور دور ہوگا، نہ ہی اس کی جہالت جو ہے کا ظہور، جو جہالت اس پہ چھا چکی ہے نا، وہ بھی دور نہیں ہوگی۔ میری بات آپ سب کو سمجھ آ گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کرام پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے مولا علیہ السلام کی ہر بات کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں کان آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔